یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدینہ چینل کے ناظرین، پروگرام ہے یا نبی السلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت پر ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنتے ہیں۔ سعادت الدارین میں صفحہ نمبر 92 پر سیدنا ابو العباس تیجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر خیر و بھلائی کی چابی ہے، غیوب و معارف کی چابی ہے، انوار و اسرار حاصل کرنے کی چابی ہے، تو جو شخص اس سے الگ ہو گیا، یعنی درود پاک سے الگ ہو گیا، تو وہ کٹ گیا اور دھتکار دیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے کچھ حصہ نہیں ہے۔ نیز آپ نے اپنے کسی مرید کو بطور نصیحت یہ ارشاد فرمایا خط میں لکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں سے وہ ذکر جس کا فائدہ بہت بڑا ہے اور جس کا پھل بڑا میٹھا ہے، جس کا انجام شاندار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، حضور قلب یعنی دل کی توجہ کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا، کیونکہ درود پاک دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی کا کھینچنے والا، لانے والا، دلانے والا ہے، اور ہر شر کا دافع دور کرنے والا ہے۔ اور جس نے درود پاک کی کثرت کا، جس نے یہ نسخہ استعمال کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دوستوں میں شمار ہونے لگے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا بلا پہ کرو درود، دافع جملہ بلا تو پہ کرو درود، شافی و نفی ہو تم، کافی و عافی ہو تم، شافی و نفی ہو تم، کافی و عافی ہو تم، شافی و نفی ہو تم، کافی و عافی ہو تم، کافی و عافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، دو پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا، دو پہ کروڑوں درود، قاضی کے بدروں تجھا پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہیے۔ پروگرام یا نبی السلام علیکہ میں آپ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد یونس اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی محمد عامر اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی محمد احمد رضا اتاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مدنی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ سیگمنٹس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے درود تاج۔ درود تاج انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، سنائیں گے بھی، اور آپ سے کہیں گے کہ آپ بھی یاد کیجئے اسے، اور درود پاک کے کچھ نہ کچھ الفاظ پر گفتگو کریں گے۔ اگلا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو الفاظ دکھائے جائیں گے اور انہیں صلاۃ و سلام کے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں اور ان کی
کچھ نہ کچھ وضاحت بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سیگمنٹ ہمارا ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ مبلغ دعوت اسلامی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سامنے ہم نبی پاک کے نام مبارک کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اور چوتھا سیگمنٹ ہمارا ہے سمجھ کر پڑھیے۔ 4 اشعار کو 4 مختلف طرزوں میں کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی اور ان اشعار کی وضاحت کی جاتی ہے، اور آخر میں ادب کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے جس کا نام ہے گلدستہ درود السلام۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، درود تاج میں شامل ہوتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ نبی سلام علیکہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم شریف پر پہنچے گو یہ شان تمہاری ہے
شان نبی سب لے معراج کا دولا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسل کی مدنی اے ختم رسل کی مدنی کونین میں گم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ، درود تاج آپ نے سنا اور دیکھا بھی تھا۔ درود تاج کے الفاظ پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ احمد رضا بھائی، ہم گفتگو کرتے کرتے ان الفاظ تک پہنچے ہیں۔ جمیل الشیم، آج آپ بات کریں گے الفاظ جو ذکر کیا جاتا ہے القاب کے۔ جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، ان کا معنی کیا ہے، میننگز کیا ہے، یہ ذرا ذکر کیجیے گا۔ درود تاج کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت القابات کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو آپ کا خوبصورت سا سیگمنٹ ہے جس کے اندر ان الفاظ کے معنی اور اس پہ بات ہوتی ہے، تو آج جس پر ہے جمیل الشیم کے معنی ہے خوبصورت اور بہترین خصلتوں والے۔ واہ واہ، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں تو قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یوں یہاں پر جمیل الشیم بلند اخلاق والے، خوبصورت اخلاق والے، اوصاف والے، کردار والے۔ شفیع الامم، یہ وہ ہیں کہ جو ایک امت کے نہیں بلکہ امتوں کے شفیع ہیں، امتوں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ آقا خود فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ کل قیامت کے دن میری طرف راغب ہوں گے، حتیٰ ابراہیم، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ اسے سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں بیان کیا تھا نا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آقا نے خود کہا تھا کل قیامت کے دن خلیل اللہ بھی حضرت ابراہیم کو بھی میری حاجت ہوگی۔ اور یوں شفیع الامم، یہ امتوں کے شفاعت فرمانے والے ہوں گے، انبیاء بھی ان کے پاس تشریف لائیں گے۔ اور پھر تیسرا آپ کا لقب، آپ کا خوبصورت وصف بیان کیا، صاحب الجود والکرم، سبحان جود و کرم والے ہیں، عطا و نوال والے ہیں، کرم اتنا کرتے ہیں کہ بس اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے، سخاوت والے۔ کیا بات ہے، اعلیٰ کہتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیا بات ہے، یہی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور صاحب درود تاج نے اپنے الفاظ میں جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجودی والکرم، یہ نبی پاک کی شان ہے، عظمت ہے۔ احمد رضا بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک پڑھنے کے تو بے شمار فضائل ہیں، کئی حکایات، کئی واقعات، کئی احادیث، کئی روایات اس طرح کی ہیں کہ جو ترغیب دیتی ہیں کہ درود پاک پڑھا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والوں کو کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایک تو یہ عشق کی معراج ہے، عاشق کے لیے اپنے محبوب کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ ایسا ہے جو ہر مرض، ہر درد، ہر ٹینشن، پریشانی کا حل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر چیز کے لیے ماسٹر کی ہوتی ہے نا، ہر تالا کھول دیتی ہے، ایسے یہ درود پاک ہے، ہر چیز میں کام آ جاتا ہے، ہر وظیفہ
یہ بن جاتا ہے، ہر جس درد چیز کی ہر دوا درد ہے، کی صلی دوا علی ہے، محمد۔ صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والا اخروی اعتبار سے بہت کچھ پاتا ہے، اور دنیا میں بھی بڑا کچھ پاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دنیا میں بھی اسے بہت کچھ ملتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، غم سب دور ہوتے رہتے ہیں، اور کئیوں پر کرم ہوتا ہے، خاص کرم ہوتا ہے تو حضور خود جلوہ گر ہوتے ہیں، سبحان کرم فرماتے ہیں، دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا، ایسے ہی شب و روز گزار رہا تھا، کوئی خاص عمل نہیں۔ ایک رات سویا تو قسمت جاگ اٹھی، وہ کریم ہے، کرم کریں تو کیا بات، کیا عجب ہے، ہو سکتا ہے۔ تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو گیا، رخ والضحیٰ کو دیکھنا نصیب ہوا، واہ، لیکن یہ بھی دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پھیرا ہوا ہے، اعراض کیا ہوا ہے۔ اللہ، شخص قریب آیا، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رخ انور کیوں پھیرا ہے، اس اعراض کی کیا وجہ ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص میں تجھے نہیں جانتا۔ اللہ، بڑا حیران پریشان ہوا اور کہنے لگا، آقا علماء سے سنا ہے آپ اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں جانتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو نے کبھی مجھ پر درود پڑھ کے مجھے اپنی یاد نہیں دلائی تو میں کیسے جانتا؟ اللہ، اب وہی شخص تھا، جب اٹھا تو دل کی دنیا زیر و زبر تھی، انداز بدل گیا تھا، اطوار بدل گئے تھے، وظیفہ نیا مل گیا تھا، پھر سے وظیفہ شروع کیا، سبحان اللہ، درود پڑھنا شروع کیا، حضور کی یاد میں بیٹھ کر وزن سجانا شروع کیا، محبوب کے ذکر سے لبوں کو تر کرنا، زبان کو جاری رکھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دن گزرے، پھر کرم ہوا، واہ 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 واہ، پھر حضور کی زیارت ہوئی، پھر رخ والضحیٰ دیکھنا نصیب ہوا، اور اب دیکھا تو حضور تبسم فرما رہے سبحان ہیں، اللہ، مسکرا رہے ہیں، چہرہ انور کھلا ہوا ہے۔ کیا بات، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، اے شخص، اب میں تجھے جانتا بھی ہوں، کل قیامت کے دن تیری شفاعت بھی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، یہ سبحان نبی اللہ، پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والا کتنا کچھ پا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خود تشریف لا کر ارشاد فرمایا اور اس کی اس سستی کو دور کروایا، پھر جب وہ خود درود پاک پڑھنے لگ گئے حضور کی برکت سے، ہاں پھر دوبارہ کرم فرمایا، اور پھر جو بشارت عطا فرمائی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کرم بھی فرماتے ہیں، گناہ بخشواتے بھی ہیں اور جنت دلواتے بھی ہیں، سب اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں پر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ چاہتے یہ ہیں کہ میرے امتی جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ یہ نام کوئی بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت پر جیسے بھی ہم نے بات کیا، آپ نے ایک حکایت سنائی، میں ایک مزید سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قول آپ کا ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں فرشتے، تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کشادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگ ہیں، صوفی ہیں، آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، تو آپ نے یہ نبی پاک کے فضائل درود پاک کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ تو اب درود پاک سے جب جنت کشادہ ہوتی ہے تو درود پاک پڑھیں گے تو رزق بھی کشادہ ہوگا، درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں جو مصائب و آلام وہ اللہ نے چاہا دور ہو جائیں گے۔ آئیے ہم بڑھتے اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ لفظ سے شعر پڑھیے۔ نبی سلام علیہ، لفظ سے شعر پڑھے۔ ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم نعت خواہ اسلامی کو 6 باکس دکھائیں گے۔
ہر باکس کے پیچھے ایک لفظ ہوتا ہے، انہوں نے اس سے ہمیں شعر سنانا ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شعر سلام کا ہو یا اس میں سلام کے الفاظ ہو، نبی پاک پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہو۔ آئیے ہم باکس دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے عامر بھائی نمبر بتائیں گے اور پھر شعر پڑھیں گے۔ جی نمبر دکھائیں تو دیں، 4 تو ویسے ہی دکھا دیا آپ نے، چلے 4 اگر کھلا ہوا ہے تو 4 سے اگر آپ شعر پڑھ دیں۔ ستارہ، ایسا کوئی شعر پڑھ دیں جس میں لفظ ستارہ آتا ہو، سلام کا شعر۔ ستارہ، ایسا شعر جس میں لفظ ستارہ آتا ہو، سلام کا شعر ہے اور بڑا مشہور شعر ہے، ہم کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے، تھوڑا سا زور دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ چلیں، مولانا جمیع الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے اور سلام ان کا ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اس کا یہ شعر ہے۔ آپ کو میں نے ایک اشارہ دیا۔ عامر بھائی، یونس بھائی پہنچ گئے؟ نہیں، بڑا مشہور شعر ہے، آپ پہنچے؟ اپنے احمد رضا بھائی چلیں، آپ کو میں ایک اور اشارہ دیتا ہوں۔ سر جھکا کر، اے شہنشاہ مدینہ کا یہ شعر ہے۔ سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ اس کو طرز میں پڑھ دیں عامر بھائی۔ سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، یہ احمد بھائی تخیل ہے نا، یعنی یہ محبت کا اظہار ہے کہ جیسے ہم ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر سلام پیش کرتے ہیں، تو ستارہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ہاتھ باندھ کر گویا کہ ادب کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر، اب ستاروں کا جھکنا تو ہم دیکھ نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، یہ ایک تخیل ہے عشق و محبت کا کہ جو انسان کو راغب کرتا ہے کہ ہمیں بھی ادب کے ساتھ جو ہے نبی پاک پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بالکل اسی طرح ستاروں کا یوں سر جھکا کر بظاہر نظر نہیں آیا، لیکن عاشق نے اپنے عشق کو تخیل میں لا کر یوں بیان کیا ہے جی، کہ جب ستارے یوں کریں تو پھر عام امتی کو کیوں نہیں کرنا۔ واہ واہ، کیا بات۔ آئیے اگلا ہم باکس دوبارہ دکھاتے ہیں، یونس بھائی نمبر بتائیں گے۔ جی یونس بھائی نمبر 1 کے پیچھے لفظ ہے حاضر۔ ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ حاضر آتا ہو اور اس میں سلام کے الفاظ بھی ہوں۔ لفظ حاضر سے 2-3 شعر ہیں۔ جی سوچ رہے ہیں ہمارے یونس بھائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام ہے ہدایت بخشش میں، اس کا شعر ہے۔ مدینے کی جانب جانے والوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یا خود آپ سفر کر رہے تھے اس کا۔ جی اب یاد آ گیا آپ کو شاید۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ چلیں اب طرز میں پڑھ دیں آپ۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ جی نیکسٹ ہمارے عامر بھائی بتائیں گے۔ جی عامر بھائی 6 نمبر کے پیچھے کون سا لفظ ہے؟ حاضر۔ اچھا دوبارہ پھر حاضر آ گیا، اب حاضر پہ دوسرا شعر، وہ پہلا ہی نہیں آ رہا تھا تو دوسرا تو بھول ہی جائیں گے۔ چلے یہ میں ہی عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا مشکل بھی ہے۔ یہ اتنا کرم تو فرمائیے، روزے پہ سب کو بلوائیے، حاضر یہاں ہے جتنے غلام، شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام۔ یہ شعر آتا ہے آپ کو؟ یہ شعر اگر طرز میں اگر آتا ہو تو پڑھ دیجیے۔ اتنا کرم تو فرمائیے، اتنا کرم تو واہ واہ، اتنا کرم تو فرمائیے، روزے پہ سب کو بلوائیے، روزے پہ سب کو بلوائیے،
جتنے ہونا حاضر کھڑے جتنے ہونا خیر البشر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ یونس بھائی آپ کی باری ہے، اب دیکھتے ہیں آپ خاموش رہتے ہیں یا کچھ بتاتے ہیں۔ جی نمبر پہلے تو بتائیں گے آپ۔ نمبر 2 قیامت۔ ایسا شعر پڑھے سلام کا جس میں لفظ قیامت آتا ہو۔ بہت سارے شعروں میں لفظ قیامت آتا ہے، مگر سلام کے اشعار میں لفظ قیامت آتا ہو، اور ہے بڑا مشہور شعر ہے، اور ہم یوں کہیں کہ ہمارے ماحول میں، دینی ماحول میں تو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے یونس بھائی سوچ رہے ہیں، امیر اہل سنت کا سلام ہے۔ یونس بھائی سلام امیر اہل سنت کا بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، نہیں یاد آ رہا؟ کوئی حسن عمل، جی آپ کا کوئی حسن عمل پاس سے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، پس نہ جاؤ خیانت میں مولا کہیں، پس نہ جاؤ خیانت میں مولا کہیں، اے شفیع ہے امم لاج رکھے جاؤ، اے شفیع ہے امم لاج رکھے جاؤ، بے گردم کرو درود سلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے جی ایک اور نمبر ہمارے عامر بھائی بتائیں گے، 2 ہی رہ گئے، 5۔ جی غنی۔ ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ غنی آتا ہو۔ سلام کا شعر ہے اور لفظ غنی آتا ہو۔ سلام بڑا مشہور ہے، یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے مگر کم پڑھا جاتا ہے۔ سلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور اشارہ، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیں گے طرز میں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت اس شعر میں؟ مرزا بھائی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جود و سخا کا ذکر ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، جسے بھی عطا کیا تو اسے غنی کر کے، واہ واہ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو موج بحر سماعت سے تشبیہ دے، اللہ اللہ، سماعت، سماحت، سخاوت، موج جو اس کی لہریں ہوتی ہیں تیز، اور بحر سمندر، سخاوت کے دریا کی ٹھاٹھے مارتی لہروں کی طرح جو حضور کی سخاوت ہے، کیا بات، اس پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے وہ مقدس ہاتھ کے جس سمت اٹھے اسے غنی کر دیں۔ اب ایک ہی لفظ رہ گیا اس کے پاس، پیچھے ایک ہی نمبر کے پیچھے شعر ہے، لفظ ہے، وہ شعر پڑھنا۔ یونس بھائی کو دکھا دیں وہ نمبر کے پیچھے کا لفظ، 3 نمبر باقی ہے، اور اس کے بعد وہ شعر پڑھیں گے یونس بھائی۔ نافع۔ سلام کا ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ نافع آتا ہو۔ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، پہ کروڑو درود، درد کو کر دو دوا، پہ کروڑو۔
شعر لکھا ہوا ہے نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم سے بس افزو خدا، تم پہ کروڑوں درود. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں پہ نافع کا مطلب احمد رضا بھائی کیا بنے گا؟ نفع دینے والے، جی، فائدہ دینے والے. اور دافع کا مطلب؟ بلائیں دور کرنے والے. اور شافع کا مطلب؟ شفاعت فرمانے والے. اور رافع کا مطلب؟ بلندیوں والے یا درجات کو بلند کر دینے والے. اور اچھا بلندیاں کتنی؟ اب اعلیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سے بس افزو خدا، یعنی آپ سے بڑا تو صرف خدا ہے، مخلوق میں آپ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی ہے سب سے بڑا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اللہ پاک کی شان سب سے بلند و بالا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی شان کو بیان کیا. جی، نافع دافع ہو تم، شافع رافع ہو تم، نافع دافع ہو تم، شافع رافع ہو تم، شافع رافع ہو تم سے بس افزو خدا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے بس افزو خدا، تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ آخری والا شعر بہت اچھا پڑھا. اللہ برکت دے آپ کو. ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے جس پہ ہمارے مبلغ احمد رضا عطاری انشاءاللہ ان سے ہم سیگمنٹ کریں گے نبی پاک کے پیارے ناموں کے تعلق سے. سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. جی احمد رضا بھائی، آپ کو انشاءاللہ ہم ایک نام مبارک کے تعلق سے اسکرین پر باکس دکھائیں گے. ان میں ایک یا چند حروف لکھے ہوئے ہوں گے، باقی آپ نے حروف کو پہچاننا بھی ہے اور اس کے بعد ایک ایک حرف آپ بتاتے جائیں گے. ہم بتائیں گے کہ یہ حرف اس میں آتا ہے یا نہیں آتا. اس کے بعد آپ نام پورا کریں گے، پھر اس نام کا معنی بھی بیان کریں گے. اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جی دکھائیے گا. سین اور الف، یہ دو حرف آپ کو دکھائے گئے ہیں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اتنی معاونت کی، ورنہ دکھاتے ہم ایک حرف ہے. انہوں نے آپ کو ایک ہی نام ہے پورا. جی نام یہ پورا ایک ہے مگر مرکب ہے یہ نام. اب آپ نے حروف بتانے ہیں، آپ کو دکھایا جائے گا. جی سین الف، سین اور الف دو دکھا دیا نا. اب آپ اس کے درمیان والے حروف بتاتے جائیں. ترتیب یہ رہے گی. جی را، را. جی بھائی را آتا ہے؟ جی آتا ہے دو جگہ، مگر را تو دو جگہ آنا چاہیے. ماشاءاللہ شاید پہنچ جائیں گے اب تو بالکل. جی اگلا یا، یا آتا ہے؟ جی یا بھی آتا ہے. ابھی تک تو درست جا رہے ہیں. مزید سراجم منیرہ. نہیں، نام نہیں بتانا آپ نے، پہلے تو حروف بتانے. ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. آپ نے حرف بتانے، ایک ایک حرف کر کے. آپ جب تک ایک حرف پورا نہیں کریں گے ہم پورے نام کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک. جیم. جیم. جی بھائی آتا ہے؟ آتا ہے. جی آگے. الف. الف. الف کتنی مرتبہ آتا ہے وہ بھی دکھا دیں. واہ بھائی واہ، 3 مرتبہ الف آ گیا. آپ تو بچے ہی 2. چلیں جی آگے. میم. میم. جی اور نون. نون. جی بھائی سراجم منیرہ درست آپ نے بتایا تھا. سراجم منیرہ لکھا ہوا دکھائیے گا، پھر انشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی اس کا معنی بیان کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام ہے سراجم منیرہ. صفاتی نام آپ کا ہے. حضور معنی کیا ہے اس کا؟ سراجم منیرہ کا مطلب روشن. سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں اور سورج کو بھی کہتے ہیں. صحیح. تو روشنی دینے والا چراغ یا سورج. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں چمکا دینے والا سورج یا روشن کر دینے والا چراغ. تو یہ نبی پاک کو کس حیثیت سے کیسے کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ معنی دونوں اعتبار سے صادق آتا ہے. حضور آئے تو نور سے، اس روشنی، اپنی روشنی سے، اپنے مبارک نور سے ظاہری طور پر بھی دنیا کو چمکایا ہے کہ اندھیروں میں جاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی. جب کلام فرماتے تو مبارک دندان مبارک کے بیچ سے نور نکلتا دیکھا جاتا. یوں بھی آپ نور تھے، آپ کے مبارک چہرے سے نور نکلتا. اور صحابہ کرام علیہ الرضوان باقاعدہ سے ملاحظہ فرماتے. دوسرے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نور ہدایت دیا. صحیح. انسان کو پھر سے درست سمت دی. واہ واہ. جہالت سے نکال کے پھر نور ہدایت پر کے راستے پر گامزن کیا.
تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی، آپ کی مبارک ذات طیبہ دونوں اعتبار سے سراج منیرہ ہے۔ آپ ظاہری طور پر بھی نور دینے والے سراج، چمکا دینے والے، چمکنے والے، چمکا دینے والے۔ واہ، آپ بھی چمکتے، اور آپ سے جس کو نسبت ہوئی اسے بھی چمکایا، صدیق بنایا، فاروق بنایا، عثمان غنی بنایا، حیدر کرار بنایا، حسنین کریمین نواسے، جس کو نسبت ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چمکا دیا۔ کیا بات، یوں اس اعتبار سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماشاء اللہ۔ انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، میرے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک کرنی ہوئی ہے، ماشاء تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاء اللہ۔ آئیے ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے کے ہم نے بہت سے کمالات سنے ہیں، اس وقت سن کر دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے ہیں، مگر کچھ وقت کے بعد پھر سستی ہو جاتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ احمد رضا بھائی، یہ ہے تو پرابلم نا، کہ دل چاہتا ہے مگر پھر وہ استقامت نہیں ملتی درود پاک پڑھنے پہ، کیا کریں؟ استقامت نہیں ملتی تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بار بار فضائل پڑھیں، بار بار فضائل سنیں۔ جس چیز کی اہمیت اجاگر رہتی ہے یا جس چیز کی طرف رغبت کے ذرائع اسباب موجود رہتے ہیں، انسان خود ہی راغب ہوتا ہے۔ تو درود پاک کے فوائد اتنے سارے ہیں، وقت ملحوظ رکھیں اور ان کی طرف توجہ رکھیں تو انسان خود ہی اس کی طرف رہے گا مستقل مزاج۔ اور کوئی نہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، رہ جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی، کمی ہو جاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کر کے حضور سے مدد مانگ کے پھر حضور پر ہی درود پڑھنا شروع کر دیں، اللہ نے چاہا تو استقامت ہو۔ اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ تسبیح اگر اپنے پاس رکھیں، ہتھیار ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ سبب ساتھ ہو۔ تسبیح جب ساتھ رکھیں گے تو کبھی نہ کبھی ہاتھ پڑ ہی جائے گا اور پھر بٹن دب ہی جائے گا یا دانا نیچے گر ہی جائے گا۔ جب دانا نیچے گرے گا تو زبان سے درود پاک انشاءاللہ پڑھ ہی لیں گے۔ تو اسباب آپ سارے بنا لیں، پھر سستی ہو جائے تو پھر کوشش کریں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ حضرت ہم یہ شعر سن رہے تھے، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، اس شعر کا مطلب بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاک۔ جی احمد بھائی، کچھ ذکر تو ہمارا ہوا ہے، دوبارہ آپ ارشاد فرما دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چاروں نام یہ آپ کی امت کے لیے رحمت ہی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ڈائریکٹ امت کو فائدہ ہے۔ آپ شافع ہیں تو امت کی شفاعت فرمانے والے ہیں، آپ رافع ہیں تو امت کے درجات بلند کرنے والے ہیں، آپ نافع ہیں تو امت کی بھلائی چاہتے ہیں، امت کو نفع دینے والے ہیں ہر آن، اور آپ اسی کے ساتھ ساتھ دافع ہیں تو امت کی بلائیں دور کرتے ہیں، وبائیں دور کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط دور کرتے ہیں، مرض دور کرتے ہیں، علم دور کرتے ہیں۔ تو کیا کیا رحمت لاتے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت ہی کے یہ طریقے ہیں، کہیں شافع بن کر آپ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، کہیں نافع، کہیں دافع، کہیں رافع، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کے حصے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ طرز میں بھی پڑھتے نا شعر، اعلیٰ حضرت کا ہے، سچی بات سکھاتے یہ اس کا، سچی بات سکھاتے یہ، سچی بات سکھاتے
सीधी राह चलाते ये शाफ़े नाफ़े राफ़े दाफ़े शाफ़े नाफ़े राफ़े दाफ़े शाफ़े नाफ़े राफ़े दाफ़े क्या क्या रहमत लाते क्या क्या रहमत लाते सी राह दिखाते माशा अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। समझ कर पढ़िए। समझ कर पढ़िए। इस हमारे सेगमेंट में हम आपको स्क्रीन पर शेर दिखाएंगे। 4 अशार होंगे। हमारे 2 नातख़्वान इस्लामी भाई हैं, 2-2 अशार पढ़ेंगे और चारों अशार को दोनों नातख़्वान अलग अलग तर्ज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाज़ कलाम ऐसे होते हैं कि जिनमें मुख्तलिफ तर्ज़ें बन सकती हैं। तो उन्हीं में से एक कलाम आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो सलाम है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हमारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ गूंजती है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। तो ये मुख्तलिफ तर्ज़ों में आपने देखा होगा, कहीं किसी तर्ज में पढ़ा जाता है, कहीं किसी तर्ज में पढ़ा जाता है। तो एक तो ये कि तर्ज़ें भी मुख्तलिफ हैं, फिर अल्फाज के माना भी पता चले, और जब हम सलाम पढ़ रहे हों तो हमारी वो कैफियत बने कि ये कहा क्या जा रहा है, हुजूर से अर्ज़ क्या किया जा रहा है, नबी पाक की शान को किस अंदाज में बयान किया जा रहा है। तो पहला शेर हम देखेंगे, उसकी वजाहत इंशाअल्लाह अहमद रज़ा भाई करेंगे, उसके बाद हमारे नातख़्वान इस्लामी शेर पढ़ेंगे। जी शेर दिखाइए। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अहमद रज़ा भाई, क्या इस शेर में आला हज़रत कह रहे हैं, और क्या यहाँ पे पतली पतली गुले कुद्स क्या है? सईदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सलाम की खूबसूरती ये है, आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न के पूरे मुबारक बदन के एक एक जुज़ के ऊपर खूबसूरत अशआर लिखे हैं, सलातो सलाम भेजा, उनकी खूबसूरती बयान की, उनकी तक़दीस, उनकी शान बयान करके फिर उन पे लाखों सलाम, हुजूर की ज़ात पर, हुजूर के असहाब हर एक पर, लेकिन आपके एक एक जुज़ पर, एक एक खूबसूरत जिस्म के हिस्से पर भी सईदी आला हज़रत ने सलाम भेजा। तो उन्हीं में से ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के लबहाए मुबारका का जिक्र है, सिर्फ गुल नहीं का, और पतली पतली गुले कुद्स का। अल्लाह अल्लाह। कुद्स तक़दीस, पाक सुथरा, गुले कुद्स की पत्तियां, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक लबहाए मुबारका, ये गुले कुद्स की पत्तियां हैं, फूल की पत्तियां हैं। और जब गुले कुद्स कहा और उसकी पत्तियां कहा, यानी हुस्न बयान कर दिया, तो कहा इन लबों की नज़ाकत पे, इनके हुस्न पर, इनकी खूबसूरती पर लाखों सलाम। इसी बात को सईद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने यहाँ गुले कुद्स कहा, दूसरे मकाम पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के लबहाए मुबारका का जिक्र किया तो कहा लब फूल दहन फूल, वहाँ पूरा फूल कहा। सईद आला हज़रत के अलावा पीर मेहली साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब अपने खूबसूरत कलाम में जिक्र किया तो कहा लब्बा सुरखा खा के लाल यमन, हाय हाय हाय, लब्बा सुरखा खा के लाल यमन, चिट्टे दन मोती दिया हैं लड़ियां। वाह वाह। आशिकों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक हुस्न पे लबहाए मुबारका को मुख्तलिफ ताबीरात से अपने इश्क का इजहार किया। और यहाँ गुले कुद्स फरमाया, पतली पतली गुले कुद्स, यानी उस मुकद्दस प्यारे और रहमत वाले फूल की खूबसूरत नाजुक नाजुक पत्तियां। वो क्या है? पतली पतली, मोटा जो होता है ना, खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत नहीं, हुस्न नहीं होता। अब पतली कहा, नाजुक भी थे, और गुल फूल की तरह, बल्कि फूल क्या, फूल से भी ज्यादा खूबसूरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के नरम और नाजुक, खूबसूरत, पतले पतले मुबारक। सुभान अल्लाह। जी नात इस्लाम में पतली पतली कुद्स की पत्तियां, की मुस्तफा जाने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहूँगा नाज़रीन,
اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلام ہے نا، سلام رضا، اس کے اشعار کی تشریح مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں کی ہیں. اگر آپ وہ تشریح پڑھیں نا تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، محبت رسول بھی بڑھے گی، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی دل میں محبت بھی بڑھے گی کہ یہ کتنے بڑے عاشق تھے، کہ کتنے خوبصورت انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا اعلیٰ حضرت نے. جی اگلا شعر. نبی سلام علیکہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جی احمد رضا بھائی، سبحان اللہ، دہن کیا ہے، چشمہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کامل سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق میں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دہن، آپ کے منہ مبارک کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس کی شان، منہ ہمارے اردو میں چہرے کو بھی کہتے چہرہ ہیں، نہیں، یہاں منہ سے دہن مبارک یعنی ہونٹ اور دانت اندر وغیرہ کا جو حصہ، حصہ ہے. جی جی ماؤتھ جسے کہتے جی ہیں، جی. شاید ماؤتھ. تو اس کا ذکر کیا، اور نہ صرف ذکر کیا، شان بھی بیان کی اور اسے خوبصورت تعبیر دی. صحیح. پہلے ارشاد فرمایا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا. اور یہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقط اپنا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ بات تھی کہ جو قرآن سے ثابت، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ محبوب اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی بات کرتے ہیں جو وحی خدا ہوتی ہے، وحی کی جاتی ہے. تو کہا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، جو بھی مبارک دہن سے نکلتا ہے وحی خدا ہے، رب کی طرف سے وحی کی ہوئی ہے. اور پھر کہا کہ ایسے سمجھیں جیسے چشمہ علم و حکمت. چشمہ ہوتا ہے پانی کا، جو چشمہ ہوتا ہے، چشمے کا کام یہ ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے، لیکن کمال دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک جس سے نکلتی بھی ہر بات وحی خدا ہے. اور چشمہ علم و حکمت، ہر بات نکلنے والی علم و حکمت کے چشمے سے نکل رہی ہے، ہر بات علم و حکمت والی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیسرا شعر. نبی سلام علیکہ، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آج تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زبان، مبارک دہن کی باتیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ، گفتگو کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جی یہ بھی سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام کا کمال ہے. لبھائے مبارکہ سے شروع کیا، پھر دہن کی بات کی، پھر زبان مبارک، ہر ایک جز کی. واہ واہ. آنکھوں کی الگ ہے، پلکوں کی الگ ہے، آبرو مبارک الگ ہے، رخسار الگ ہے، پیشانی الگ ہے، ناک مبارک الگ، ہر ایک چیز. دانت مبارک الگ ہے، کان مبارک الگ ہے، گردن مبارک الگ ہے، سینہ مبارک الگ ہے. سبحان اللہ. ناخون مبارک کا الگ ہے، ہاتھ مبارک کا الگ ہے، پھر انگلیاں مبارک کا الگ ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے اعلیٰ. سبحان اللہ. بازو الگ ہے، ہاتھ الگ ہے، انگلیاں الگ ہیں، ناخن الگ، پیٹ الگ ہے، پیٹھ مبارک الگ ہے، یعنی ہر ایک کمال ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عاشق کامل ہی کا حصہ تھا، اللہ ان کے عشق کا کچھ حصہ دے. آمین آمین. تو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر اس شعر کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان یہ کن کی کنجی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان کے بارے میں کہا کہ یہ کن کی کنجی ہے، یعنی کن ہوتا ہے ان کی زبان سے، جو یہ فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حکومت گویا نافذ ہے. ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا کن کی کنجی ہونا اتنے واقعات ہیں.
آقا جو فرماتے ہو جاتا، سبحان اللہ، جو فرماتے ہو جاتا، آپ کی خواہش ہوتی وہ ہو جاتا. واہ. قبلے کی تحویل ہے اور اتنے سارے واقعے. نبی پاک علیہ السلام جو فرماتے ہو جاتا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ زبان جن کو سب کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رغبت پہ لاکھوں سلام. شمع پرزیز ہدایت پہ لاکھوں سلام. آئیے آج کا آخری شعر دیکھتے ہیں جی. نبی سلام علیہ. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. جہاں مطلب یہ دنیا، اور ملک قبضے میں ہونا، ملکیت میں ہونا، کسی کی پراپرٹی ہونا، ٹھیک ہے. اور جو کی روٹی یعنی یہ گندم کے ساتھ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو گندم کی طرح کا ایک اناج ہوتا ہے اور وہ لائٹ گرین کلر کا ہوتا ہے. جو کی روٹی، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، غذا مانے کھانا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. شکم مانی پیٹ مبارک، قناعت یعنی جو مل جائے اس پر راضی رہ جانا، اس پر راضی رہنا، یہ قناعت کہلاتا ہے. قناعت دراصل نبی پاک کے در سے بٹتی ہے، اور جسے نبی پاک چاہتے ہیں اسے قناعت مل جاتی ہے. تو اعلیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک کی شان یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں اللہ پاک نے سارے جہان کو رکھا ہے. آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کی حکومت نافذ ہے. مگر آپ کھاتے کیا ہیں؟ جو کی روٹی. کھانے کا انداز کیا ہے؟ جو کی روٹی. چاہے تو آپ مرگن غذائیں کھا سکتے ہیں، مگر تعلیم امت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کو چونکہ عاجزی پسند ہے، تو اللہ کا عاجز بندہ بننے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں کہ غذا میں بہت زیادہ یعنی اعلیٰ قسم کی غذا، یوں نہیں کہ بہت زیادہ وہ کوسٹلی ہو، بلکہ صرف جو کی روٹی کھاتے ہیں. ہم نے شاید جو کی روٹی دیکھی بھی نہ ہو. اور نبی پاک علیہ السلام اگرچہ مالک جائیں مگر جو کی روٹی غذا ہے. تو جس کے پاس سب کچھ ہو پھر وہ سادی غذا کھائے تو یہ واقعتاً کمال ہوتا ہے. نہ ہو پھر نہ کھائے تو وہ اتنا کمال کی بات نہیں ہوتی ہے. تو جن کے پاس سب کچھ ہے، سارا جہان آپ کے پاس ہے، مگر پھر بھی سادی غذا ہے، تو اس پیارے پیٹ کی قناعت کیسی ہوگی، اس پیارے پیٹ کا کمال کیسا ہوگا. اللہ کریم کے ان پر کروڑوں درود ہوں، کروڑوں سلام ہو. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہمیں اللہ پاک جو عطا فرما دے وہ کھا لیں. ہم کھانے کے بارے میں اپنے منہ کو نہ بگاڑیں. اگر بالفرض ہماری طبیعت کو نہیں بھی بہارا، اگر ہمیں ہمارے جسم کے لیے غذا کا باعث بنتا ہے، طاقت کا باعث بنتا ہے، تو ہمیں رضا و رغبت کے ساتھ، شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ کھا لینا چاہیے، اور کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی عاجزی اور سادگی کا ذکر اس شعر میں فرما رہے ہیں جی. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. آئیے ادب کے ساتھ گلدستہ درود السلام میں شامل ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. قال
کثرت کے بس سر آپ گئے، وحدت کے بس ہر آپ ہیں، کثرت کے بس سر اور آپ اول آپ آخر، آپ اول آپ آخر، ابلائے دل آپ کا در یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام